آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 96 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی سخاوت و فیاضی۔ جزیرہ عرب کا اکثر حصہ لق و دق صحراؤں اور ریگستانوں پر مشتمل تھا۔ بارش بھی بہت کم مقدار میں برستی تھی۔ معیشت کے دیگر ذرائع کا بھی فقدان تھا، اس لیے اہل عرب کی معاشی حالت اس وقت بہت ناگفتبے تھی۔ لیکن اس غربت و ناداری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سخاوت و فیاضی کی جو صفت ان کو مرحمت فرمائی تھی، اس کی تفصیلات کو جان کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ ان کے اشعار کا بہترین حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے اپنی فیاضیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کا یہ دستور تھا کہ رات کو اونچے ٹیلوں پر آگ روشن کر دیتے تاکہ اگر رات کے وقت کسی مسافر کا وہاں سے گزر ہو تو وہ اس آگ کو دیکھ کر ان صحرا نشیب بدوؤں کے خیموں تک پہنچ سکے، اور جب کوئی بھٹکا ہوا مسافر آدھی رات کے وقت ان کے ہاں پہنچ جاتا تو اس کی خاطر و مدارت کی وہ حد کر دیتے۔ ایک شاعر اپنے غلام کو کہتا ہے، اے واقد، اونچے ٹیلے پر آگ کو جلا کیونکہ رات بہت ٹھنڈی ہے اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ شاید کوئی گزرنے والا تیری آگ کو دیکھ لے، اگر اس آگ نے کسی مہمان کو اپنی طرف کھینچ لیا تو آزاد ہوگا۔ وہ صرف اونچی جگہوں پر آگ ہی نہیں جلایا کرتے تھے بلکہ اس خیال سے کہ شاید رات کا مسافر بینائی سے محروم ہو اور وہ آگ کو نہ دیکھ سکے، اس لیے وہ خوشبودار بخور آگ پر چھڑک دیتے تھے جس کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی تھی۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اندھا مسافر اگر آگ کو دیکھنے سے قاصر ہو تو خوشبو سونگھ کر ہی وہ ان کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ وہ کتے پالا کرتے تھے۔ اپنے ریوڑوں کی حفاظت کے علاوہ ان کتوں کے پالنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ رات کے سناٹے میں بھونکیں، ان کی آواز دور دور تک پہنچے گی اور رات کے صحرا نوید مسافر ان کے خیموں تک بآسانی پہنچ جائیں گے۔ ایک شاعر اپنے کتے کے بارے میں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کچھ یوں کہتا ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھے اس کتے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ اس میں ایسی خوبیاں ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں۔ یہ رات کی تاریکی میں میرے مہمان کو اس وقت میرے پاس لے آتا ہے جب آگ کے جلانے والا سو جایا کرتا ہے۔ ان کی سخاوت کے چند واقعات بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سالم بن قحطان کے پاس اس کی بیوی کا بھائی آیا تو اس نے اپنے اونٹوں سے اسے ایک اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ رسی لے آؤ تاکہ وہ اس اونٹ کو اپنے اونٹوں کے قطاروں کے ساتھ باندھ دے۔ پھر اس کو اس نے دوسرا اونٹ دیا اور اپنی بیوی سے رسی طلب کی، پھر تیسرا دیا، اس کے لیے بیوی سے رسی طلب کی، یہاں تک کہ بیوی نے کہا کہ میرے پاس تو اب کوئی رسی نہیں رہی۔ تو سالم نے کہا، علی الجمال وعلیک الحبال، کہ اونٹ دیتے چلے جانا میرا کام ہے اور اونٹوں کے لیے رسیاں مہیا کرنا تیرا کام ہے۔ اس کی بیوی نے اوڑھنی اتار کر اس کی طرف پھینکی اور کہا کہ اس کو پھاڑ پھاڑ کر رسیاں بناتے جاؤ۔ تو سالم نے فی البدی یہ اشعار کہے، لا تعزلینی فی العطاء ویسری لکل بعیر جاء طالبہ حبلا، یعنی تو مجھے بخشش اور عطا میں ملامت نہ کرنا، اور اونٹ کا طلب کرنے والا جب بھی کوئی آئے تو اس کے لیے رسی مہیا کرنا۔ فإنی لا تمکی علی افالها اذا شبعت من روز اوطانها بقلا، کیونکہ اونٹوں کے بچے جب تک انہیں چرنے کے لیے سبز گھاس ملتا رہتا ہے میری موت پر نہیں روئیں گے۔ میں اونٹوں کی مانند کوئی دوسرا مال نہیں دیکھتا جس کو بچا کر اپنے پاس رکھا جائے، اور جب حق ادا کرنے کا وقت آئے تو ان سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی سخاوت اور فصاحت میں اپنے خاوند سے کم نہ تھی۔ یہ شعر سن کر اس کی شاعری کی حس بھی بیدار ہوئی اور اس نے فی البدی جواباً یہ شعر کہے، اے قحفان کے فرزند، میں اس ذات کی قسم کھاتی ہوں جس نے میدانوں اور پہاڑوں میں ہر چیز کی رزق رسانی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب تک اونٹ اپنے پاؤں پر چلتے رہیں گے میں رسیاں بٹ کر تیار کرتی رہوں گی، تم دیتے چلے جاؤ اور جو مانگنے کے لیے آئے اس کے سامنے بخل کا مظاہرہ نہ کرو۔ میرے پاس ان اونٹوں کے لیے رسیاں موجود پاؤ گے اور ساری علتیں دور ہو جائیں گی۔ ایک اور عجیب و غریب واقعہ، ابو ریاش لکھتا ہے کہ امیلہ فزاری ابن انقا فزاری کے پاس سے گزرا۔ وہ اپنی بکریوں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔
امیلہ نے پوچھا اے ابن عنقا تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی؟ اس نے جواب دیا گردش زمانہ، بھائیوں کی معذرت اور تیرے جیسے لوگوں کے بخل کے باعث میری یہ حالت ہے۔ یہ سن کر امیلہ نے جواب دیا بخدا کل سورج طلوع ہونے سے پہلے تم ہماری طرح ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ امیلہ اس وقت نوجوان تھا، ابھی ابھی اس کی مونچھیں بھیگ رہی تھیں۔ ابن عنقا نے ساری رات بستر پر پہلو بدلتے گزار دی اور اسے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات امیلہ کی بات پر غور کرتا رہا۔ ابن عنقا کی بیوی نے اس سے بے قراری کی وجہ پوچھی۔ اس نے سارا واقعہ اسے کہہ سنایا۔ بیوی نے اسے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو، تمہاری عقل جاتی رہی ہے، تم نے اس نوخیز نوجوان کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا ہے۔ رات یوں ہی گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو ابن عنقا کی بیٹی نے اسے کہا کہ اگر تم امیلہ کے پاس چلے جاتے تو بہتر تھا، اس نے تمہارے ساتھ مال بانٹنے کا وعدہ جو کیا تھا۔ ابن عنقا نے کہا بیٹی وہ نوجوان اس وقت مدہوش تھا، اسے خبر ہی نہیں کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کہا ہے۔ باپ بیٹی ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سامنے سے رات کی طرح اونٹوں، بکریوں، گھوڑوں کا جمع غفیر انہیں آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب یہ ساری چیزیں وہاں پہنچ گئیں تو امیلہ نے بآواز بلند کہا اے ابن عنقا ادھر آؤ، یہ میرا سارا مال ہے، آؤ آپس میں برابر برابر بانٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے نصف اونٹ، نصف گھوڑے، نصف بکریاں، نصف غلام لونڈیاں اپنے پاس رکھ لیں اور دوسرا نصف ابن عنقا کے حوالے کر دیا۔ یوں برابر برابر تقسیم کر کے واپس چلا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔